بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹ نو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نئے سے نیا ایشو سامنے آتا ہے اور یہ بڑھتا بڑھتا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر اچانک سے ان کا ڈراپ سین بھی ہو جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے کئی ایسے ایشوز آئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا آج کا ایشو جس کا ڈراپ سین ہوا ہے وہ قاضی فائز کی طرف سے از خود طور پر لیا گیا نوٹس تھا، جس کو سپریم کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی طرف سے اس بینچ کی سربراہی قائم مقام چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر 4 جج صاحبان بھی ہیں۔ ان کی طرف سے قاضی فائز کا لیا گیا وہ نوٹس جس میں صحافیوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ قاضی فائز ہر روز ایک نیا توت کھڑا کرتے ہیں، نیا کٹا کھولتے ہیں۔ جب ان سے منی ٹریل مانگی گئی تو انہوں نے منی ٹریل دینے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ان سے سوال کرنے والوں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر کچھ دیا نہیں تو منی ٹریل نہیں دی، سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے رکھ دیا، اپنے ججوں کا ایک گروپ بنا لیا۔ تو یہی صورتحال اب ان کی طرف سے سامنے آ رہی تھی۔ یہ قاضی فائز وہ ہیں جو کبھی سو موٹو نوٹسز کی مخالفت کرتے رہے ہیں، بینچ کے دوران سے اٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن اب خود جب ان کو کسی کی طرف سے کہا گیا یا اپنا کوئی مفاد نظر آیا تو انہوں نے خود نوٹس لے لیا، جس کا قطعی طور پر قانونی حلقے کہتے ہیں، آئین کہتا ہے کہ ان کو قطعی طور پر اختیار نہیں تھا۔ یہ اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی قاضی فائز نے اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا، اس پر آرڈر بھی جاری کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس پر یہی بینچ سماعت کرے گا، حالانکہ یہ بینچ اس روز کے لیے 26 اگست کے لیے کانسٹیٹیوٹ نہیں تھا۔ بہرحال قاضی فائز سارا کوئی جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہ جانے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے، نہ جانے کہ اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے فوری طور پر نوٹس لیا گیا اور قاضی فائز صاحب جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس سے ان کو روک دیا گیا۔ اب یہ فیصلہ یہ بینچ کرے گا کہ قاضی فائز کا یہ اقدام آئینی تھا، قانونی تھا، جائز تھا یا نہیں تھا۔ اگر یہ جائز نہیں تھا، یہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، تو اس حوالے سے اب تک قانون دان خاموش ہیں کہ ایسے بندے کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا۔ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں آتا؟ ایک عام آدمی اگر کوئی غلطی کرے، آئین کی خلاف ورزی کرے، قانون کو توڑ دے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن قاضی فائز صاحب جیسا جج جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے والا ہے، اس کی طرف سے جان بوجھ کر، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی، ایسا کرتا ہے تو کیا ایک بار پھر سپریم کورٹ، ایک بار پھر قانونی حلقے، ایک بار پھر سپریم کورٹ بار یا دیگر بارز ایک بار پھر قاضی صاحب کے اس اقدام سے صرف نظر کر لیں گی؟ تو دوسری ہماری خبر ہے میاں نواز شریف کی نواسے کی شادی کے حوالے سے۔ اس کا بھی بڑا چرچا تھا، وہ شادی انجام پا گئی۔ جس جگہ پر شادی ہونی تھی، کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کا خرچہ وہاں پہ جو ادا کیا گیا وہ 1360 پاؤنڈ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 1000 پاؤنڈ ہے۔ بہرحال جتنے بھی اخراجات ہیں، 3 دن کے لیے وہ ہوٹل بک کروایا گیا تھا، یا جو بھی وہ ہال ہے، جو بھی وہ ایونٹ والی جگہ ہے، بک کروائی گئی تھی۔ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ پاؤنڈز کو روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو 1 ارب روپیہ پورا بن جاتا ہے جو وہاں پہ خرچہ کیا گیا۔ میاں نواز شریف کے پاس بے شمار دولت ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی اپنے نواسے کی شادی پر، نواسی کی شادی پر، بیٹے کی شادی پر یا کسی عزیز کی شادی پر جتنا بھی خرچ کر دے، لیکن وہاں پہ تکلیف کیا لوگوں کو ہو رہی ہے، پاکستانیوں کو تکلیف کیا ہو رہی ہے۔ ایک تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں، اور وہاں پہ جس وہ گھر میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی منی ٹریل دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن کے پیسے کا محل بنایا گیا ہے، اور جو کچھ شادی پر وہ اخراجات کر رہے ہیں وہ بھی ملک و قوم کے لوٹے ہوئے پیسے سے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ
جہاں پہ یہ تقریب ہونی تھی اس جگہ کے باہر احتجاج کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے۔ وہاں پہ میاں نواز شریف کے چھوڑے ہوئے لوگ بھی موجود تھے، ان میں دھینگا مشتی بھی ہوتی رہی۔ نواز شریف وزیر اعظم اس طرح کے نعرے لگاتے رہے، دوسری طرف چور ہے بے چور ہے یہ نعرے لگتے رہے۔ عمران خان کے خلاف بھی نعرے لگانے والے کچھ لوگ موجود تھے، جو کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے بلائے ہوئے لوگ تھے، وہ گو نیازی گو کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک نوجوان نے جذباتی ہو کر کہا گو نیازی گو عمران تہاڈا پیو۔ بہرحال کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی خوشیوں میں مداخلت کرے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کیا گیا، محض اس وجہ سے کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہم یہ بھی ایک بات واضح کر دیں کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے کارکن تھے، میاں نواز شریف کے چاہنے والے تھے، عمران خان کے چاہنے والے تھے، اور وہیں پہ میڈیا کے کچھ لوگ بھی موجود تھے جو میاں نواز شریف کے چمچے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس شادی کا بھی ڈراپ سین ہو گیا، وہ شادی بھی ہو گئی، جیسے بھی ہوئی شادی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور خبر ہے، وہ ہے عائشہ اکرام کے حوالے سے، جس کو شاید اس کا نام عائشہ اکرام ہے یا عائشہ اکرم ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں ایک بڑا ہیجان تھا کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ وہاں پہ ایک انتہائی غلط قسم کی حرکت ہوئی ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ عائشہ اکرم کے ساتھ غلط کیا گیا ہے، لیکن یہ کن لوگوں نے غلط کیا ہے؟ جن لوگوں نے بھی غلط کیا ہے ان کے خلاف FIR ہو رہی ہے، ان کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عائشہ اکرم وہاں پہ کیوں گئی تھی۔ وہ جیسے بھی گئی تھی، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے خلاف ایسا کچھ کرے، اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے۔ ایک تو پاپولر نقطہ نظر ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا غلط کیا گیا، یوں لگتا ہے کہ پورے پاکستانی ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے ہیں اور مطعون کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں پہ جا کے ہلا گلا کیا۔ ان کی حمایت کرنے والا آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے ناصر شیرازی صاحب کی ایک تحریر ہے، وہ بھرپور طریقے سے اس پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی جو تحریر ہے بہت زیادہ ڈیرنگ قسم کی ہے، جرأت مندانہ ہے، ایسی باتیں کم لوگ ہی کرتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کے سامنے وہ تحریر پیش کر دیتے ہیں مختصر سی۔ پاکستان کے لیے کیا جدوجہد کی گئی، کیا کیا قربانیاں دی گئیں، اس قربانیوں کی مرہون مدد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست ہے، پوری قوم یوم آزادی منا رہی ہے، ہر شہر میں تقریبات ہو رہی ہیں، شہری مختلف پارکوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ مینار پاکستان کو بھی بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کس طرح سے معرض وجود میں آیا، اور یہاں پہ ہمارے سامنے ایک نرس کی کہانی ہے۔ عائشہ اکرام جو ایمرجنسی وارڈ میں تعینات ہے، اسے ماضی میں انہی حرکتوں پر 3 بار نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ واقعے کے بعد ایک خاص منصوبے کے تحت اس واقعے کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں کسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ سرکار ان عورتوں کی مدد کے لیے آئی ہے۔ حکومت شر پسندوں کے جال میں پھنس کر عجیب فیصلے کرتی ہے۔ ناصر شیرازی مزید لکھتے ہیں، علاقے کا SHO معطل کر دیا جاتا ہے، اعلیٰ ترین پولیس افسر زیر عتاب آ جاتے ہیں، کوئی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ گویا ان تمام افسران کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چپکے رہتے اور اسے سیکیورٹی مہیا کرتے۔ یاد رہے کہ اس لڑکی نے چند روز قبل سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ وہ 14 اگست کو مینار پاکستان آئے گی اور ایک سرپرائز دے گی۔ جو اسے ملنا چاہتا ہے وہاں آ جائے۔ اسے ملنے کون کون آیا نہیں آیا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ اپنے ہمراہ قریباً 50 لڑکوں کی ٹیم لے کر آئی تھی جس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ وہ اور اس کے باسز بہت خوش ہیں۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی حکومت کا فرض اولین صرف اخلاق باختہ عورتوں، طوائفوں اور دلالوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور اپنا لبرل چہرہ دکھانے کے لیے ہر حد سے گزر جانا ہے، یا پاکستان کے کونے کونے میں بسنے والے شرفا کے حقوق کا تحفظ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔
دنیا بھر میں عزت اس عورت کی ہوتی ہے جو اپنی عزت بچا کر سنبھال کر ماں باپ بہن بھائیوں خاوند حتیٰ کہ اپنے بچوں کی عزت سنبھال کر زندگی گزارتی ہے۔ وہ نوکری بھی کرتی ہے، رزق حلال بھی کماتی ہے اور سرخرو ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ڈرامے ہوتے رہتے ہیں، انتہائی مظلوم نظر آنے والا شخص بڑا مجرم ثابت ہو جاتا ہے۔ نور مقدم کیس میں بھی یہی ہوا۔ قتل اور قاتل قابل مذمت ہیں، لیکن مقتولہ اور اسے اپنے خاندان کی طرف سے ملنے والی ہر قسم کی آزادی، بلکہ بلا نکاح غیر مرد کے ساتھ شب بسری کی آزادی اس طبقے کو نظر نہیں آتی جو اس کے غم میں غلطاں ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں ہونے والے تمام واقعات جن میں کہیں نہ کہیں ایک آزاد خیال، ماڈرن اور اخلاق باختہ عورت نظر آتی ہے، اس سے وہ غیر محرم مردوں کو اپنے قریب آنے کے اشارے کرتی ہے۔ واردات کا ماسٹر مائنڈ لڑکا ریمبو اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، یہ لڑکی خوش ہوتی ہے اور اسے گود میں اٹھا کر گھومتا ہے۔ وہ مزید خوشی کا اظہار کرتی ہے، وہ مزید لوگوں کو دعوت دیتی ہے، پھر سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان تمام مناظر کی عکس بندی اس لڑکی کی ہدایت کے عین مطابق کی جاتی ہے اور بعد ازاں سوشل میڈیا پر ڈال کر ریٹنگ اور اس کے نتیجے میں روپیہ کمایا جاتا ہے۔ پہلے اس لڑکی کے فالوور کی تعداد 1 لاکھ تھی، اس وقوع کے بعد، اس مہم جوئی کے بعد ان کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ لڑکی ایک مقامی سرکاری ہسپتال کی نرس عائشہ ہے۔ خود کو دکھانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، طریقے بدلنے ہوں گے۔ پاکستان کی عزت سے کھیلنے والی طوائفوں اور ان کے دلالوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اہل پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مذاق اڑانا بند کیا جائے۔ یہ ساری ناصر شرازی صاحب کی تحریر تھی۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور ڈراپ سین بھی نظر آتا ہے۔ اس خبر کو ہم آخری خبر پہ طور پہ لیں گے۔ وہ طالبان کا کابل پر قبضہ کرنا ہے۔ اس کے بعد حالات ابھی تک سنبھلے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک طالبان حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پراپر قسم کا، مناسب قسم کا سیٹ اپ نہیں بنایا گیا۔ جیسے ہی طالبان بھی وہاں پہ گرفت مکمل ہو جائے گی، نظم و ضبط بحال ہو جائے گا، افغانستان کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ افغانستان میں کسی قسم کی کہیں سے بھی مزاحمت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن امریکہ کو کوئی خاص تکلیف ہوئی۔ انہوں نے 5 شیر کی وادی والوں کو طالبان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اب احمد شاہ مسعود کا بیٹا، جس کو ایک دور میں قتل کر دیا گیا تھا، احمد مسعود اس کا نام ہے، وہ طالبان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے، امریکہ اس کے پیچھے ہے۔ وہ طالبان کو کسی بھی طور پر کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ان لوگوں کے مقدر میں ناکامی لکھ دی گئی ہے، ذلت لکھ دی گئی ہے، خجل خواری لکھ دی گئی ہے۔ طالبان وہاں پہ وہی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قائم کی گئی تھی۔ اس میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نیت درست ہے۔ ادھر پاکستان کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ طالبان کے جو وہاں پہ حکومت بنا رہے ہیں، ان کے بہتر تعلقات ہیں۔ ان کی طرف سے پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، طالبان کے امیر نے ان کو بھی وارننگ دی ہے کہ انسان بن جاؤ، پاکستان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، پاکستان میں آپ نے رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں، پاکستان کے ساتھ آپ چلیں، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو ختم کر دیں۔ طالبان کی طرف سے یہ کہنا ٹی ٹی پی کالعدم کے لیے ایک تعزیانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ طالبان کی بات، افغان طالبان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ایک سینڈوچ کی طرح پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان پس کر رہ جائیں گے۔ دوسرا، شاہ محمود قریشی افغانستان کے دورے پر جا رہے ہیں۔ وہ افغانستان کے بعد ایران بھی جائیں گے، ازبکستان بھی جائیں گے، تاجکستان بھی جائیں گے۔ 4-5 ملکوں کے وہ دورے پر جا رہے ہیں۔ اس سے بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑا بے آبرو ہو کر افغانستان سے نکلا ہے۔ ایک موقع پر اس کو نظر آتا تھا کہ جیسے ہی امریکہ وہاں سے چلا جائے گا، انخلا ہو جائے گا، امریکہ کی طرف سے ہمیں وہاں پہ ایک بہت بڑھیا قسم کا کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا، ہمارا کردار وہاں پہ متعین ہو جائے گا۔ لیکن
طالبان کے وہاں پہ آنے سے پورے کا پورا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ وہاں پہ نہ امریکہ ٹھہر سکا ہے، نہ اشرف غنی ٹھہر سکا ہے، نہ بھارت وہاں پہ رک سکا ہے۔ بھارت وہاں سے دم دبا کر ایسا بھاگا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان انشاءاللہ تعالی خطے میں امن کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے اور افغانستان میں امن کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ پرامن ہو جائیں گے، جس سے خطے کے امن پر انتہائی مثبت اثرات پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، آج کی ویڈیو کا ہم بھی باقی ڈراپ سین کے ساتھ ڈراپ سین کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔